stories out there. That's a very common term. Raghead, sand monkey, carpet jockey, Haji, Lawan Hassan, Osama, Zachary bin Laden, Lawan bin Laden. I've heard everything. کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی ایسے امریکی فوجی کو جس نے اپنے ملک کی حفاظت کا حلف خلوص نیت اور اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کے جذبے سے اٹھایا ہو، اسے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنی فوج کے بعض حلقوں میں امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا جائے؟ یہ ایک امریکی فوجی زیکری کلوان کی کہانی ہے۔ ان کے سپروائزر کیپٹن کرسٹوفر اراٹا کے مطابق کلوان میں ہر وہ خوبی ہے جو فوج اپنے کسی بھی اچھے فوجی میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس میں ایک اچھے فوجی کی ہر خوبی موجود ہے، وہ ایک بہت ہی اچھا فوجی ہے۔ زیکری کلوان فورٹ ہوڈ کے الفا 45 AMD ایئر مسل یونٹ کا فرسٹ کلاس امریکی فوجی ہے۔ اگرچہ وہ ایک شائستہ، تعلیم یافتہ اور ذہین فوجی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اسپیشل فورسز کے لیے ایک انتہائی موزوں امیدوار بھی ہے، لیکن اسپیشلسٹ کلوان کے بقول مشرق وسطیٰ کے ملک مراکش سے ان کا آبائی تعلق ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ان کا پیچھا کرتا دکھائی دیتا ہے، جس نے انہیں ایک ایسی صورتحال میں ڈال دیا ہے جس میں انہیں بعض امریکی فوجیوں کے ساتھ محاذ آرائی کا سامنا ہے۔ جب میں نے یہ یونیفارم پہنا ہوا ہے اور جب اس پر یہ جھنڈا سجا ہے اور آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں دہشت گرد تنظیم کا رکن ہوں صرف اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، بظاہر اس نے محض 2 لفظ کہے ہیں، بظاہر یہ اس کا تاثر ہے۔ یہ تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے جب اسپیشلسٹ زیکری کلوان امریکی فوج میں شامل ہونے کے لیے ریاست فلوریڈا سے آئے تھے۔ انہیں فوجی بننے کا جنون تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حصہ لینا چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ امریکی آئین اور اس سے وابستہ آزادیوں کا احترام کرتے ہیں۔ کسی بھی امریکی کی طرح آپ بھی خواب دیکھتے ہیں۔ امریکہ میں آزادانہ زندگی گزارنے کا خواب زندہ ہے اور ان خوابوں کی کوئی حد نہیں، اور اگر آپ ان کا دفاع نہیں کر سکتے تو پھر آپ کس کا دفاع کریں گے؟ ہم اسپیشلسٹ کلوان سے ملنے واشنگٹن DC سے تقریباً 1500 میل دور ریاست ٹیکسس میں واقع فوجی چھاونی فورٹ ہوڈ گئے۔ فورٹ ہوڈ دنیا کا سب سے بڑا ملٹری بیس ہے، لیکن کچھ عرصے قبل یہ چھاونی 5 نومبر 2009 کو ہونے والے ایک المناک سانحے کی وجہ سے شہ سرخیوں کا موضوع بنی تھی۔ ایک امریکی شہری اور امریکی فوج کے ایک میجر نڈال حسن نے فورٹ ہوڈ میں فائرنگ کر کے 11 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ لیکن اس واقعے سے بہت پہلے فورٹ ہوڈ پر پس منظر میں ایک اور کہانی چل رہی تھی، اور وہ کہانی تھی زیکری کلوان کی۔ میجر نڈال اس وقت زیر تفتیش ہیں، لیکن زیکری نے مجھے اپنے انٹرویو کے پہلے دن اپنی شناخت کے بارے میں جو کچھ بتایا، اس پر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میں اس وقت ایک امریکی فوجی ہوں اور یہی میرا پیشہ ہے، اور میں ایک امریکی مسلمان بھی ہوں۔ یہ تھوڑی سی عجیب سی بات ہے، کیونکہ جب میں بہت سے امریکیوں سے بات کرتا ہوں تو وہ مجھے کبھی یہ نہیں کہتے کہ وہ ایک امریکی عیسائی ہیں یا امریکی یہودی ہیں یا کچھ اور۔ خاص طور پر جب سے میں فوج میں ہوں تب سے مجھے اس بارے میں بہت وضاحت کرنی پڑ رہی ہے۔ بعض اوقات تو گفتگو شروع ہی اس موضوع سے ہوتی ہے، اور یہی وہ موضوع ہے جس پر میں بہت سے لوگوں سے اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں اکثر بات کرتا ہوں، اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ تو جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کیا ان کے لیے دلچسپی کا موضوع یہ ہوتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں؟ جب میں فوج میں نہیں تھا اور کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ آپ کون ہیں تو میں کہا کرتا تھا مجھے گولف کھیلنا پسند ہے، میں ہائی اسکول میں پڑھتا ہوں، میں اپنے دوستوں سے چھٹی کے دن ملتا ہوں، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں ایک امریکی مسلمان ہوں۔ لیکن اس وقت میں نگرانی کے جس عمل سے گزر رہا ہوں مجھے پوری زندگی میں اس کا سامنا نہیں ہوا۔ میرا خیال ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری زندگی کے اس حصے کا خوردبینی تجزیہ کیا جا رہا ہے، لیکن بہرطور اب یہ میری فوجی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ زیکری کلوان کی پہچان چاہے کچھ بھی ہو،
ان کے سپروائزر کیپٹن کرسٹوفر اراٹا کو اپنے اس فوجی پر صحیح معنوں میں فخر ہے۔ اسپیشلسٹ کلوان میرے گروپ کا ایک اہم فوجی ہے۔ ہم ایئر ڈیفنس آرٹلری یونٹ میں ہیں اور ہم پیٹریاٹ میزائل فائر کرتے ہیں۔ کلوان میرے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ میرے یونٹ میں کچھ انتظامی ذمہ داریاں بھی سنبھالتے ہیں اور وہ یہ کام بہت خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں۔ پرائیویٹ فرسٹ کلاس چیڈ جیکومووٹس اور اسپیشلسٹ آرنلڈ مینڈیز زیکری کلوان کے اچھے دوستوں میں شامل ہیں، لیکن وہ ابتدا ہی سے ان کے دوست نہیں تھے۔ میرا ان سے زیادہ تعلق اس وقت قائم ہوا جب ہم AIT میں تھے، جو ایک فوجی اسکول جیسا ہے، ایک کالج کی طرح کا تھا جہاں آپ اپنے شعبے کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔ شروع میں چیڈ بظاہر کلوان سے بات چیت اس لیے گریز کرتا تھا کہ وہ ایک مسلمان تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے درمیان ایک غیر محسوسہ کھچاؤ موجود تھا۔ مجھے کوئی خوف نہیں تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے میری واقفیت سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک قسم کی ناپسندگی موجود تھی، کیونکہ ظاہر ہے ہماری لڑائی جاری تھی، لیکن مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ اب وہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمارے ساتھ مل کر اسی طرح لڑ رہا ہے جس طرح ہمیں لڑنا چاہیے۔ لیکن جب میں نے اس سے بات چیت شروع کی تو اس وقت سے مجھے متاثر کرتا آ رہا ہے، اور پھر ہم واقعی قریب دوست بن گئے اور اس نے میری ہر چیز کے بارے میں خیالات بدل دیے۔ اسپیشلسٹ کلوان نے کچھ سخت باتیں بھی کہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکی فوج میں مسلمانوں کو بہت ہراساں کیا جاتا ہے، اور اس چیز کا میجر نڈال حسن یا 9/11 سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق صرف اس چیز سے ہے کہ آپ ایک مسلمان ہیں۔ Most soldiers, I believe, have that perception of Islam and radicalism. I guess subconsciously you start thinking in your head, you know, all Muslims are bad people. تو گویا آپ نے اس چیز کے اثرات کو اس وقت سے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا جب سے آپ فوج میں شامل ہوئے؟ بالکل، میں تو یہی کہوں گا کہ پہلے ہفتے کے اندر مجھے قطعی طور پر یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں دوسروں سے مختلف ہوں۔ وہ کیسے؟ پہلے ہفتے میں ہی جب ہم اپنے ابتدائی تربیتی یونٹ میں ایک استقبالیے میں شریک تھے اور ہم لنچ کے بعد قطاروں میں کھڑے تھے اور ڈرل سارجنٹس یہ پوچھ رہے تھے کہ کون کس عبادت گاہ میں جائے گا، تو آخر میں ڈرل سارجنٹ نے بڑے تنزیہ اور تضحیک آمیز لہجے میں کہا کہ کیا کسی کو اسلامی عبادت گاہ میں جانے کی ضرورت ہے؟ تو فوری طور پر عقیدے کی تضحیک کا مظاہرہ ہوا۔ So immediately there was that belittling of the faith. میں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور مجھے بڑا دھچکا لگا اور اسے بھی کچھ شرمندگی کا احساس ہوا۔ اسے یہ دیکھنا پڑا کہ میں کون ہوں۔ وہ مجھے سب کے سامنے لایا۔ ہمارے اس گروپ میں تقریباً 400 نئے ریکروٹس تھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اسلامی عبادت گاہ میں جاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں، میں مسلمان ہوں۔ وہ مجھ سے اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کس رد عمل کا اظہار کرے۔ میرا خیال ہے کہ اس نے جس انداز سے یہ بات کہی تھی اس پر وہ کچھ پشیمان تھا، اور پھر اس نے فوراً ہی یہ کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم کوئی ایسا شخص ڈھونڈتے ہیں جو آپ کے ساتھ جائے، کیونکہ بنیادی تربیت کے دوران آپ کو ہمیشہ کسی کے ساتھ عبادت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اور اس گروپ میں کوئی دوسرا مسلمان نہیں تھا، اور آخر کار اس گروپ میں سے چند افراد نے اس کے لیے حامی بھری اور میرے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو آج تک میرے اچھے دوست تھے۔ یہ فوج میں میرا پہلا ہفتہ تھا اور مجھے فوج کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں تھا۔ وہاں اپنے ابتدائی دنوں میں مجھے اپنے بعض ڈرل سارجنٹس کی جانب سے جس برتاؤ کا سامنا ہوا اس سے مجھے یہ احساس ہوا کہ میں مناسب جگہ پر نہیں ہوں۔ میں اس ماحول میں خود کو دوسروں سے کچھ مختلف محسوس کرتا تھا۔ Off the bat, I could sense a little difference in the environment. تو کیا دوسرے ریکروٹس پر اس چیز کا اثر ہوا؟ بالکل۔ تو کیا وہی کہتے تھے کہ اگر میرا باس جس ریکروٹ کے ساتھ جو سلوک کرے گا ہم بھی ویسا ہی کریں گے؟ بالکل، ایسا کرنا ان کے لیے ایک مناسب بات تھی۔ بظاہر وہاں یہی معیار قائم کیا جا رہا تھا۔ تو کیا کسی امریکی مسلمان کو پریشان کرنا کوئی اچھا عمل ہے؟ بالکل نہیں، لیکن اس وقت اس ماحول میں اس جگہ یہ معمول کی بات تھی، اور فوج میں اس وقت بھی یقینی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔
کلوان وہ واحد شخص نہیں تھے جو امریکی فوج میں رہنے کے بارے میں کلی طور پر ایک مختلف احساس رکھتے تھے. کچھ دوسرے لوگوں نے بھی ان کی بین السطور باتوں کو محسوس کیا، کم از کم انہوں نے جو اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، مثلاً چیڈ اور آرنولڈ. آپ کی باتوں سے مجھے یوں لگتا ہے جیسے امریکہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے، جبکہ میرا خیال ہے کہ امریکہ اور دنیا دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے. who happen to be Muslims and just a tiny little bunch of them. I guess I wouldn't really say. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سب مسلمانوں کو اسی طرح پریشان کرتے ہیں، لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو مسلمان کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. کم از کم اس حوالے سے مجھے یہی تاثر ملا ہے. یہ ہیں زیکری کے ایک اور ساتھی اسپیشلسٹ آرنولڈ مینڈیز. You kind of get those undertones because اگر آپ اس بارے میں بات کریں تو یہ چیز گویا بین السطور ہے. آپ یہ بات سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کو بنیادی فوجی تربیت دی جا رہی ہے. آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک مربوط یونٹ کی طرح لڑیں. آپ بھائی چارے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ سے جنگ کے دوران اپنے ساتھیوں کی دیکھ بھال کے لیے کہا جا رہا ہے، اپنی پلاٹون، اپنے اسکواڈ اور امریکی فوج کا خیال رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. پھر آپ کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو متحد ہو کر ایک دشمن کے خلاف لڑنا ہے. اگرچہ ممکن ہے کہ وہ واضح طور پر یہ نہ کہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ہم جو 2 جنگیں لڑ رہے ہیں ان سے آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. مجھ پر ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا تھا کہ جب یہ لوگ لفظ بین السطور استعمال کرتے ہیں تو اس سے وہ کیا مراد لیتے ہیں. اس لیے میں نے آرنولڈ سے ایک بار پھر پوچھا کہ وہ اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اصل میں ان کی ٹریننگ کا ایک سسٹم ہے. جو لوگ شورش پسندوں، دہشت گردوں یا آپ انہیں جو بھی نام دیں لڑ رہے ہیں، وہ ایک مخصوص انداز کا لباس پہنتے ہیں. انہیں مسلم عقیدے کے افراد کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. اسی لیے میں نے بین السطور باتوں کا استعمال کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ غیر شعوری طور پر یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ تمام مسلمان برے لوگ ہوتے ہیں. all Muslims are bad people. And these are the guys who تو کیا آپ کے خیال میں ان افراد کو مسلمان اکثریت والے ملکوں مثلاً افغانستان اور عراق میں متعین کیا جانا چاہیے؟ کیونکہ ان کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ایک دہشت گرد اور ایک عام مسلمان کے درمیان کیا فرق ہے. بالکل درست. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہے جسے سمجھنا میرے لیے انتہائی دشوار ہے. تمام فوجی اس انداز سے نہیں سوچتے، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت سے فوجی اسلام اور انتہا پسندی کے بارے میں یہ تاثر رکھتے ہیں. وہ ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں. Of Islam and radicalism. They're one in their eyes. اسی لیے میں نے یہ سوال فورٹ ہوڈ میں کلوان کے کمانڈر کیپٹن کرسٹوفر اراٹا سے بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ہر عقیدے کے گروپس میں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم صرف چند برے لوگوں کی وجہ سے کسی پورے گروپ پر ایک لیبل نہیں لگا سکتے. کیا آپ کے خیال میں تمام مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں؟ Absolutely not. Again, it's just one of those silly notions that people come up with. بالکل نہیں. یہ چیز اصل میں لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے فضول خیالات میں سے ایک ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایسے مسلمان بہت کم بلکہ بہت ہی معمولی تعداد میں ہیں جو دہشت گرد ہیں یا جنہیں ہم دہشت گرد یا عراق یا افغان فورسز کا مخالف سمجھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں. میرا مطلب ہے کہ اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن بالکل اسی طرح عیسائیوں میں بھی ایسے گروپس موجود ہیں. عیسائیوں میں ایسے بنیاد پرست گروپس موجود ہیں جنہیں بڑی آسانی سے دہشت گرد خیال کیا جا سکتا ہے. تمام عقائد اور تمام مذاہب کے ماننے والوں میں ایسے گروپس ہوتے ہیں جنہیں کچھ لوگ اپنے مخصوص انداز فکر سے یا اس انداز میں جیسا کہ وہ چاہتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو انفرادی طور پر اس انداز سے نہیں دیکھتے. اگر آپ ہر مذہب، ہر نسل کے لوگوں کے لیے ایک جیسا معیار رکھیں بغیر یہ کہیں کہ تمام مسلمان دہشت گرد ہیں تو یہ بہت ناانصافی ہوگی. Unfair to sit there and say all Muslims are terrorists if you're not going to use the exact same standard for everything else, every other religion. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جب دوسرے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ہم اس قسم کا تعصبانہ انداز نہیں اپناتے. ہم دوسرے لوگوں کے لیے اسٹیریوٹائپس استعمال نہیں کرتے. مثلا میری مثال لیں، میں اطالوی نسل سے ہوں اور میرے آباء و اجداد کا تعلق آئرلینڈ سے تھا، لیکن لوگ جب میرے بارے میں بات کرتے ہیں تو اطالوی یا آئرش لوگوں کے بارے میں پھیلے ہوئے عام روایتی اسٹیریوٹائپس کو سامنے رکھ کر بات نہیں کرتے. اللہ اکبر. God and Allah, they're the same person. They just have a different name. Allah Akbar. As a commander, my job is to set up an environment for my soldiers where they are comfortable.
پرائیویٹ فرسٹ کلاس چیڈ جیکومووچ کا کہنا ہے کہ اپنے گروپ کے لوگوں سے بات چیت کرنا فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ ان کے بقول فوج میں شامل ہونے سے پہلے اور ایک فوجی کے طور پر کچھ عرصے گزارنے کے بعد بھی جب تک اسپیشلسٹ زیکری کلوان سے وہ نہیں ملے تھے، مسلمانوں کے بارے میں ان کا نظریہ مختلف تھا۔ میں فوج میں بھرتی ہوا اور میں نے بنیادی تربیت حاصل کی، اور آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی ویژن وغیرہ پر آپ کو کچھ دکھاتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کے خیالات میں کافی تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن کلیوان نے کچھ چیزوں کے بارے میں میرا نقطۂ نظر بدل دیا۔ وہ کیسے؟ ہم ایک ہی جگہ ایک ہی کمرے میں رہتے تھے اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ مثلاً اس سے کبھی کبھی میں اس کے مذہب کے بارے میں پوچھتا تھا یا کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا تھا جو وہ کرتا تھا، اور وہ میرے سوالوں کا جواب صرف اس لیے دیتا تھا کیونکہ میں ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کسی کتاب کے بارے میں کوئی فیصلہ صرف اس کے شروع کو دیکھ کر نہیں کر سکتے، لیکن جب ایک بار میں نے کتاب کھول لی اور اس سے بات چیت کی تو اس نے میرے ذہن کو بالکل بدل دیا۔ کیا اس نے کبھی آپ سے عیسائیت کے بارے میں بات کی؟ میں کیتھولک ہوں اور وہ مجھ سے تقریباً اسی طرح کے سوال پوچھتا تھا، مثلاً یہ کہ تمہارا خدا اور اللہ کے بارے میں کیا عقیدے ہیں۔ اور پھر مجھے پتا چلا ہم سب ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور فرق صرف نام کا ہے۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنے سے جو آپ کے عقیدے کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات رکھتا ہو، افواہوں اور غلط نظریات کو دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے، اور کیپٹن کرسٹوفر اراٹا اس نظریے پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کام میں بہت وقت لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب امریکی لوگ اور امریکی فوجی زیادہ سے زیادہ مسلمانوں سے انفرادی طور پر ملیں گے اور وہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہوں گے تو پھر انہیں معلوم ہوگا کہ میں تو غلط تھا، میں کیا سوچ رہا تھا۔ لیکن زیکری کلوان کو اپنے ساتھیوں سے ہی انفرادی طور پر اسلام فوبیا کا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے کچھ افسروں کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے، سب نہیں مگر کچھ، جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں بھی اسلاموفوبیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں واقعتاً نہیں جانتا کہ ایسا کیوں تھا، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ کیا واقعتاً ایسا ہوتا بھی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کیا کلوان کا معاملہ کوئی واحد معاملہ ہے یا یہ کہ فورٹ ہوڈ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ میرے پاس اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں۔ کیا اس بارے میں کوئی چھان بین ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے اس وقت میرا خیال ہے کہ ایک کمانڈر کے طور پر میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ میں اپنے فوجیوں کے لیے ایک ایسی فضا پیدا کروں جہاں وہ سہولت کے ساتھ رہ سکیں۔ کمانڈر کے طور پر جنگ کے لیے ان کی تربیت کے سلسلے میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو ایک ایسا ماحول فراہم کریں جہاں ہر شخص اطمینان کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھا سکے، ہر کوئی ایک دوسرے سے مطمئن ہو، ہر کوئی ایک دوسرے پر اعتماد کر سکے، کیونکہ جب ہم ایک بار جنگ کے میدان میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پرائیویٹ فرسٹ کلاس چیڈ جیکومووچ اس زمانے کے تجربات کی بات کر رہے ہیں جب وہ اور زیکری پہلی بار کوریا میں تعینات ہوئے تھے۔ When we had first came to the unit in Korea, our first day, جب ہم پہلی بار کوریا میں اپنے یونٹ میں پہنچے تو پہلے دن ایک فرسٹ سرجنٹ مجھے، کلیوان اور ایک اور فوجی کو جو ہمارے ساتھ پہلے کام کر چکے تھے دفتر میں لے گئے۔ ہم سب لوگ نئے تھے اور ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور فرسٹ سرجنٹ نے ہم نے پوچھا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور ہمارے مذہبی عقائد کیا ہیں، اور اسی طرح کی دوسری باتیں، یا یہ کہ ہمیں کسی قسم کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ he was explaining to the first sergeant his routine, and the first sergeant had a problem with it. جب ہم نے مذہبی عقائد کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو مذہبی معاملات سر انجام دیتے ہوئے دیکھا تو میں بہت بری طرح سے پیش آؤں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کی تو میں نے کلیوان سے آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا کہ یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ اس فرسٹ سرجنٹ کے بارے میں ہمارا پہلا تاثر اس وقت تک اچھا تھا جب تک ہم نے اس سے بات چیت شروع نہیں کی تھی اور کلیوان کے مذہب کے بارے میں ہم نے بات نہیں کی تھی۔ First image, first impression of this first sergeant was good until we started talking to him. یہ تمام باتیں سامنے رکھتے ہوئے میں نے کیپٹن کرسٹوفر اراٹا سے ایک بار پھر پوچھا کہ ہم نے کمانڈ کے ماحول کے بارے میں ہی اس طرح کی شکایات سنی ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کے اپنے یونٹ میں ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن اسپیشلسٹ کلوان اور دوسرے نوجوان فوجیوں کے مطابق چین آف کمانڈ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو زیکری کے خلاف
صرف اس وجہ سے تعصب کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان ہے. میں باقی فورٹ ہوڈ کی بات نہیں کر سکتا. میں صرف اپنے مخصوص یونٹ کے بارے میں ہی بتا سکتا ہوں. میں نے ایک پرسکون ماحول پیدا کرنے کے لیے جس میں تمام لوگ اپنے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دے سکیں جو کوششیں کی تھیں وہ میرے لیے اب تک فائدہ مند ہیں. Stories out there. My intentions are to do my job and be a good soldier and contribute to the mission. That has been distorted since I've been in the military. That turned into defending myself. اسپیشلسٹ زیکری کلوان ایک مسلمان امریکی فوجی ہیں اور ان کی والدہ کا تعلق مراکش سے ہے. وہ گزشتہ 2 سال سے امریکہ میں ٹیکسس کے علاقے فورٹ ہوڈ میں امریکہ کی ایک سب سے بڑی فوجی چھاونی میں تعینات ہیں. ان کے ساتھی اور ان کے سپروائزرز ان کا بہت احترام کرتے ہیں. لیکن ہمارا واشنگٹن ڈی سی سے فورٹ ہوڈ جانے کی وجہ اسپیشلسٹ کلوان اور ان کے کمانڈرز کے ساتھ ان کی شکایات کے بارے میں گفتگو کرنا تھا. کلوان کے مطابق انہیں چھاونی میں کچھ فوجی اور بعض عہدیدار ہراساں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ ان کے بقول صرف یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان ہیں. تو گویا آپ نے اس چیز کے اثرات کو اس وقت سے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا جب سے آپ فوج میں شامل ہوئے؟ بالکل. میں تو یہی کہوں گا کہ پہلے ہفتے کے اندر مجھے قطعی طور پر یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں دوسروں سے مختلف ہوں. وہ کیسے؟ پہلے ہفتے میں ہی جب ہم اپنے ابتدائی تربیتی یونٹ میں ایک استقبالیے میں شریک تھے اور ہم لنچ کے بعد قطاروں میں کھڑے تھے اور ڈرل سارجنٹس یہ پوچھ رہے تھے کہ کون کس عبادت گاہ میں جائے گا، تو آخر میں ڈرل سارجنٹ نے بڑے تنزیہ اور تضحیک آمیز لہجے میں کہا کہ کیا کسی کو اسلامی عبادت گاہ میں جانے کی ضرورت ہے؟ تو فوری طور پر عقیدے کی تضحیک کا مظاہرہ ہوا. So immediately there was that belittling of the faith. So the other تو کیا دوسرے ریکروٹس پر اس چیز کا اثر ہوا؟ بالکل. and they said okay my تو کیا boss وہی is کہتے doing تھے کہ اگر میرا باس جس ریکروٹ کے ساتھ جو سلوک کرے گا ہم بھی ویسا ہی کریں گے؟ بالکل ایسا کرنا ان کے لیے ایک مناسب بات تھی. بظاہر وہاں یہی معیار قائم کیا جا رہا تھا. تو کیا کسی امریکی مسلمان کو پریشان کرنا کوئی اچھا عمل ہے؟ بالکل نہیں. لیکن اس وقت اس ماحول میں اس جگہ یہ معمول کی بات تھی اور فوج میں اس وقت بھی یقینی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن کلوان کے سپروائزر اور کمانڈر کیپٹن کرسٹوفر اراڈا جو عراق کی جنگ میں حصہ لے چکے ہیں کہتے ہیں کہ ان کے یونٹ میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہو رہی، لیکن وہ پوری امریکی فوج یا فورٹ ہوڈ کی بات نہیں کر سکتے. میں باقی فورٹ ہوڈ کی بات نہیں کر سکتا. میں صرف اپنے ہی یونٹ کے بارے میں اور ان چیزوں کی بات کر سکتا ہوں جن پر میں نے عمل کرانے کی کوشش کی، اور وہ تھا ایک پرسکون ماحول پیدا کرنا جہاں لوگ اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے سکیں. اسپیشلسٹ کلوان کے قریبی دوست پرائیویٹ فرسٹ کلاس چیڈ جیکمووٹس ان مبینہ واقعات میں متعدد بار ان کے ساتھ تھے. صرف اس لیے کہ وہ ایک مسلمان ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے ساتھ امتیازی سلوک کریں، اس شخص کے ساتھ جسے آپ جانتے تک نہیں. کلوان کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کو چاہیے کہ وہ اپنے فوجیوں اور اپنے کمانڈروں کے ذہنوں میں مسلمانوں کے بارے میں موجود غلط تاثرات دور کرنے کے سلسلے میں اجتماعی کوششیں کریں، کیونکہ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے خوف کی فضا پیدا ہو رہی ہے. کیا آپ کا خیال ہے کہ ایسا معلومات کی کمی کی وجہ سے ہے؟ میرا مطلب ہے کہ جب لوگ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے اور پھر انہیں معلوم ہوگا کہ مسلمان بھی دوسرے عام لوگوں جیسے ہی ہیں
کیا اس طرح غلط تاثرات کو دور کرنے میں کچھ مدد ملے گی؟ Sure, with that small immediate group that I got to impact directly. بالکل، کم از کم اس چھوٹے سے گروپ میں جس سے براہ راست تعلق ہوا۔ 2008 میں جب میں فوج میں بھرتی ہوا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے آس پاس کے لوگوں میں اسلام سے متعلق معلومات کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے فی الواقع مجھے تعصب کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ فوج میں بھرتی کے وقت میں اس چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے میرا وقت ریاست فلوریڈا کے شہر ٹیمپا میں گزرا تھا اور وہاں مجھے کبھی بھی اس طرح کی صورتحال پیش نہیں آئی تھی، اور 9/11 کے بعد بھی میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ میں بہت پریشان ہوا کہ فوج میں بھی ایسا ماحول ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فوج میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جسے کلچرل ٹریننگ کہا جاتا ہے، جس کا مقصد نئے ریکروٹس اور فوجیوں کو اپنے دشمن اور اس علاقے کو سمجھنے میں مدد دینا ہوتا ہے تاکہ جہاں وہ تعینات ہوں وہاں کے حالات سے نمٹ سکیں۔ Their culture training. اگر آپ ان کی کلچرل ٹریننگ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے صرف اس کے مذہب کی وجہ سے اسے ایک دہشت گرد کا کردار ادا کرنے کے لیے چنا۔ وہ مسلمانوں کو اسی طرح تنگ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ہی ایک ساتھی کو نشانے پر رکھ رہے تھے۔ I'm shooting my battle buddy. کیپٹن کرسٹوفر اراٹا کا کہنا ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایسا ارادتاً یا جان بوجھ کر کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر سپاہی کی مہارتیں فوج کے لیے اہم ہوتی ہیں۔ میں اس سلسلے میں ہر طرح کی شرط لگا سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے کلوان کو کچھ کہا وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے یا اس کے جذبات مجروح نہیں کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ٹریننگ کے حوالے سے ہر ممکن حد تک حقیقت پسندانہ ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ یہ جانتے تھے کہ کلوان کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے تھے۔ اب جب کہ کلوان یہ باتیں سامنے لایا ہے تو یہ ایک مختلف چیز ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان چیزوں کا اس پر نفسیاتی اثر بھی پڑا ہے؟ بالکل، ہم جانتے ہیں اور ہم نے اس سے سبق سیکھا ہے۔ You know, really what that comes down to is, hey, lesson learned. اسپیشلسٹ آرنولڈ مینڈیز جو ایک لاطینی نژاد ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ کو میکسیکو سے جنگ کرنی پڑی تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ That just tells me, no. اگرچہ یہ بات فرض کرنا ہی درست نہیں، لیکن اگر ہماری میکسیکو سے جنگ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہسپانوی اور میکسیکو کے تمام باشندوں کو نشانہ بنایا جائے گا اور انہیں الگ تھلگ کر دیا جائے گا، اور گویا کہ ہم لوگ برے لوگ بن جائیں گے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، اگر وہ اسے صرف اس لیے تنگ کر رہے تھے کہ وہ ایک مسلمان تھا یا صرف تربیت کے لیے ایسا کر رہے تھے، اسے بھی اس تربیت کی اتنی ہی ضرورت تھی جتنی کہ دوسروں کو۔ Just like everybody else needed training. This is the direct slide that I saw. I'm reading it. We're sitting there. The guy's like, next slide. It is the duty of all Muslims to kill all Westerners and Americans. I'm sitting in that crowd like, are you kidding me? میں نے زیکری کلوان کے دو دوست چیڈ اور مینڈیز سے پوچھا کہ کیا انہوں نے اپنی ٹریننگ کے دوران ایسا مواد دیکھا ہے جس سے کسی کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہوں۔ I was there when one time with Kwan we were doing our quarterly training and they were talking. ایک مرتبہ میں اور کلیوان اپنی سہمائی تربیت پر تھے اور وہ لوگ ثقافتی حساسیت کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ وہاں میں نے کچھ ایسا مواد دیکھا جس میں مسلمانوں کی صحیح تصویر پیش نہیں کی گئی تھی۔ And I'm like, whoa, that's a fallacy of moral reasoning. I mean, that doesn't make any sense whatsoever. پھر میں نے کلوان کے کمانڈنگ آفیسر کیپٹن کرس اراٹا سے اس کلچرل ٹریننگ اور اس مواد کے بارے میں پوچھا۔ You're very right. There are some publications out there, some training material that is dated. آپ بالکل صحیح ہیں، کچھ ایسا تحریری اور تربیتی مواد موجود ہے، ان میں سے کچھ مواد اچھا ہوتا ہے، کچھ کمزور ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اسے کس نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ کی پالیسی اچھی ہے تو آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ واقعتاً کچھ تربیتی مواد ایسا ہے، خاص طور پر ہمارے معاملے میں، جسے ہمیں درست کرنا ہے۔ I think you're very, very right. Some training materials definitely. میں جانتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جس کا ہم ہر وقت درس دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ عیسائیت اور کیتھولک فرقے میں کسی انسان کو ہلاک کرنا غلط ہے۔ اسی طرح اسلام میں بھی یہی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن بہت سے فوجیوں کو اسلام کی تعلیمات کا علم نہیں ہے۔
وہ واقعتاً یہ سب کچھ نہیں جانتے، اس لیے آپ کو انہیں یہ سب کچھ بتانے کی بلکہ تفصیلاً بتانے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی ضروری ہے، لیکن آپ ایک طرح سے انہیں صرف بنیادی باتیں بتا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی دوسرے فرد کو اس کے عقیدے، اسلام یا عیسائیت کی وجہ سے پسند نہیں کرتا تو محض 5 منٹ کی ایک کلاس سے غالباً اس کے خیالات تبدیل نہیں کیے جا سکتے۔ A 5-minute class probably isn't going to change your mind, you know. اسپیشلسٹ کلوان نے بتایا کہ جب انہوں نے اپنی کلچرل ٹریننگ کے دوران پہلی بار ان سلائیڈز کو دیکھا تو انہیں کیا محسوس ہوا تھا۔ When these training sessions that we have go on, and I'm looking at this cultural training. ان تربیتی کلاسوں کے دوران میں کلچرل ٹریننگ کی بات کر رہا ہوں۔ ہمیں انتہائی مختصر تربیت دی گئی تھی اور اس وقت سے آج تک فوج میں مجھے اس سلسلے میں کچھ بھی تفصیلاً نہیں بتایا گیا، لیکن جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے وہ انتہائی خطرناک معلومات پر مبنی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ They give a slide show on terrorism. وہ ہمیں دہشت گردی پر کوئی سلائیڈ شو دکھاتے ہیں، ایسا شو جس میں تمام خوفناک چیزیں موجود ہوتی ہیں، تمام دہشت گرد حملے، انتہا پسندوں کے گروپ، انتہا پسندوں کے جملے، اس حوالے سے تصویریں، زمین پر بکھری ہوئی لاشیں، اور اس کے فوراً بعد ہمیں جو ایک سلائیڈ دکھائی جاتی ہے اس سے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ These guys are Muslim. میں نے وہاں دوسرے لوگوں کی موجودگی میں ایک اور ایسی ہی سلائیڈ دیکھی، میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے پوچھا کہ اس طرح کی سلائیڈز کون بناتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کس نے یہ کہا ہے، کون یہ سلائیڈز ترتیب دے رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ لیکن میں اس وقت ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا جنہیں معلوم تھا کہ میں مسلمان ہوں اور جنہیں اسلام کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں تھی۔ فوجیوں کو اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، وہ سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تو مجھے ان پر غصہ نہیں آیا، مجھے تو غصہ اس انداز پر آیا جس طرح اس سلائیڈ شو کو دکھایا گیا تھا، کیونکہ کسی نے تو وہ سلائیڈز بنائی ہوں گی، کوئی اس کی ترتیب کا انچارج ہوگا، کوئی سلائیڈز بنانے والے کا بھی نگران ہوگا، اور درمیان میں کچھ اور لوگ بھی ہوں گے، اور کسی کو تو معلوم ہوگا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ Somebody knows what's going on. ہم نے ان سلائیڈز کے بارے میں مزید معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن کسی کے پاس اس بارے میں کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ مبینہ سلائیڈز کہیں سے بھی نہیں مل رہیں۔ لیکن میں نے کلوان کے کمانڈر کیپٹن کرس سراڈا سے پھر پوچھا کہ آپ نے عراق کی جنگ میں حصہ لیا ہے، ایک کیپٹن ہیں اور امریکی فوج میں کام کرتے ہیں، کیا امریکی فوج کی جنگ اسلام کے خلاف ہے؟ No, of course not. Like some of the people are saying. No, not at all. نہیں، بالکل نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ میں اتنا ذہین نہیں ہوں کہ میں یہ تبصرہ کر سکوں کہ سوچ کا یہ عمل اصل میں ہے کیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ جب میں عراق میں تھا میں وہاں کے لوگوں کی حفاظت کر رہا تھا جو ظاہر ہے مسلمان ہیں۔ But I know when I was in Iraq, it was protecting the populace. میں لوگوں کے لیے ایک محفوظ اور مستحکم فضا پیدا کرنے اور وہاں جمہوریت لانے کی کوشش کر رہا تھا، تو یہ کہنا کہ وہ اسلام کے خلاف کوئی جنگ تھی ایک انتہائی فضول بات ہے۔ To say it's a war against Islam, that's just pure and utter silliness. کیپٹن اراٹا کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اسلام کے خلاف کوئی جنگ ہے ویسا ہی ہے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمام مسلمان دہشت گرد ہیں۔ جس طرح کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں یہ تاثر قائم ہے کہ یہ دہشت گردی کی تعلیم دینے والا مذہب ہے اور مسلمان دہشت گرد ہیں، اسی طرح کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ امریکی فوج کی جنگ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ یہ بالکل اہم بات ہے۔ آپ کسی چیز کے بارے میں پہلے سے کوئی ایسا مفروضہ قائم کر رہی ہیں جس کے بارے میں آپ کو کوئی فہم نہیں ہے۔ About something you just don't understand. لیکن جب میں نے یہی بات اسپیشلسٹ زیکری کلوان سے کی تو انہوں نے کہا کہ وہ فوج میں اس لیے بھرتی ہوئے تھے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف لڑنا چاہتے تھے۔ فورٹ ہوڈ کے عہدیداروں اور فوج کے ایک ترجمان کے مطابق وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جنگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے۔ مجھے یہ پتا تھا کہ عراق کی جنگ میں فوج کا مقصد کیا تھا۔ اگر مجھے خیال ہوتا کہ یہ اسلام کے خلاف جنگ ہے تو میں فوج میں کیوں آتا؟ میں جانتا تھا کہ اصل بات کیا تھی، میں اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتا رہا۔ میں نے فوجیوں کو بھرتی کرنے والوں سے اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس وقت تک سب ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن جب میں بھرتی ہوا اور تربیت حاصل کی اور میں نے یہ سلائیڈز دیکھی اور پھر یہ دیکھا کہ ان سلائیڈز میں کیا کچھ ہے، لیکن جو سلائیڈز میں دکھایا گیا تھا وہ حقیقت نہیں تھی۔ زیکری کلوان کہتے ہیں کہ 2009 میں فورٹ ہوڈ میں امریکی فوجیوں کے قتل کا واقعہ پیش آنے کے بعد
حالات مزید خراب ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے قبل انہیں زبانی طور پر برا بھلا کہا جاتا تھا اور اسی طرح انہیں تعصب کے دوسرے رویوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن انہیں اپنے کمرے میں کبھی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ چیڈ جیکومووٹس بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوا تھا۔ اس سلسلے کا تازہ ترین واقعہ وہ تھا جب کچھ لوگ ہمارے بیرک کے کمرے میں آئے اور انہوں نے کمرے کے دروازے پر ٹھوکریں مار مار کر زور زور سے کھٹکھٹایا اور اسے گہری نیند سے سوتے ہوئے اٹھایا اور دروازے پر ایک رکا چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ ایک انتہائی ناروا اور تعصب پر مبنی رکا تھا۔ It was very derogatory, very racist. وہ پیر کی ایک رات تھی اور رات کے 2 بجے تھے جب زیکری کو اپنے بستر سے چھلانگ لگا کر اترنا پڑا کیونکہ کوئی شخص ان کی بیرک کے دروازے کو زور سے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ That's a very common term. Raghead. A lot of these are very ignorant names. Allah Akbar. Raghead. It was. Obviously, I don't wear a rag on my head now, but it's derogatory. اس رات کیا ہوا تھا؟ I was sleeping. Just like, it was a normal night. I was sleeping. میں سو رہا تھا اور وہ ایک معمول کی رات تھی۔ آدھی رات کے وقت میں دروازے پر دستک کی زوردار آوازوں سے جاگ اٹھا۔ کوئی شخص میرے دروازے کو پیٹ رہا تھا یا ممکن ہے کہ ٹھوکریں مار رہا تھا۔ میں اٹھا، میں نے کپڑے پہنے اور دروازہ کھولنے کے لیے گیا تو وہاں مجھے ایک رکا ملا۔ میں نے راہداری میں دیکھا اور رکا اٹھا لیا، اسے کھول کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ آپ کے خیال میں اس رویے کی کیا وجہ تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ وہ میرے بارے میں یا اسلام کے بارے میں یا میرے عقیدے کے بارے میں یا اسلامی تعلیمات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، مگر اس رات آنے والا وہ شخص یہ ضرور جانتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس قسم کے تاثرات اور خیالات لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ کیا آپ نے اعلیٰ افسران کو مطلع کیا؟ آخر کار میں نے اس بارے میں ایک تحریری درخواست کی، لیکن فوج کے اپنے ضابطے ہیں۔ امریکی فوج میں کوئی پرائیویٹ کسی فرسٹ سارجنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے زیکری کے موجودہ کمانڈر کیپٹن اراٹا سے پوچھا کہ جب انہوں نے اور ان کی ٹیم نے اسپیشلسٹ کلوان کی بیرک کے دروازے پر ایک دھمکی آمیز رکا دیکھا تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ جب یہ واقعہ پیش آیا تو میں اس سے بری طرح پریشان ہوا اور اس سے یونٹ کے باقی لوگ اور ان کی ٹیم کے ساتھی بھی بہت پریشان تھے۔ یقینی طور پر ہماری یونٹ کا ہر شخص اس کے عقیدے اور وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی طرفداری کر رہا تھا، اور ہر شخص اسے پسند کرتا ہے۔ وہ اسے اس لیے نہیں جانتے کہ وہ ایک مسلمان ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک اچھا فوجی ہے۔ تو جب اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ واقعی باعث شرم ہوتا ہے۔ اسپیشلسٹ آرنلڈ منڈیز کہتے ہیں کہ فوج کو ان معاملات پر مزید شفاف ہونے اور ایسی چیزیں چھپانے سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آ چکا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ ہم ایک زیادہ روشن خیال فوج، ایک بہتر سوچ رکھنے والی فوج اور ایک ایسی فوج کے طور پر سامنے آ سکیں جو گزرے ہوئے کل کی فوج سے زیادہ متحد ہو۔ میں نے امریکی فوج کے دوسرے عہدیداروں سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کیپٹن نراٹا کے سوا کسی نے مجھے اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کیپٹن سے پوچھا کہ کیا امریکی فوج میں مذہبی یا نسلی تعصب کے معاملات سے نمٹنے میں مدد کے لیے کوئی لاہ عمل موجود ہے، یا یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ ایسے واقعات پیش آتے رہیں گے اور ان کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ امریکی فوج میں آئندہ ایسا کبھی نہ ہو۔ ہم انتہائی ڈسپلن رکھنے والی فوج ہیں، ہم بہترین فوج ہیں، لیکن یہ کہنے کے قابل ہونا کہ ایسے واقعات پھر کبھی پیش نہیں آئیں گے، یہ ایک معصومانہ اور ایک اچھی خواہش ہی ہو سکتی ہے۔ ایسے واقعات پیش آتے رہیں گے، اگرچہ ہمارے پاس ان کی روک تھام کے لیے پالیسیاں موجود ہیں۔ ہم صرف یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ جب وہ اپنی یونٹ میں جائیں تو وہ ایک دوسرے کے بارے میں اور ان تمام مختلف ثقافتوں کے بارے میں کافی کچھ سیکھ چکے ہوں تاکہ اس طرح کے واقعات پھر پیش نہ آئیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے واقعات لازمی طور پر پیش آتے رہیں گے۔ آپ کی فوج میں کچھ ایسے لوگ موجود رہیں گے جنہیں اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا اور جن کے ذہنوں میں پہلے سے کچھ بنے بنائے تاثرات ہوں گے، اور اس وقت تک ان کے مطابق عمل درآمد کریں گے جب تک انہیں حقیقت کا پتہ نہیں چل جاتا۔
یا جب تک کہ ان کی سوچ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اسپیشلسٹ آرنولڈ مینڈیز اور پی ایف سی چیڈ جیکمووچ بھی یہی کہتے ہیں کہ امریکی فوج کو اپنے اندر موجود مذہبی تعصب کی روک تھام کے لیے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ فوج کا موقف ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، وہ ضابطوں پر عمل کر رہی ہے، تفتیشی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور اس طرح کے معاملات سے نمٹا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہری حقوق کی تحریک کو بھی لوگوں کے خیالات تبدیل کرنے میں 50, 60, 70 سال لگے تھے اور یہ عمل ابھی تک جاری ہے۔ کیپٹن نراٹا کا کہنا ہے کہ اگرچہ ایسے معاملات سے نمٹنے کے لیے ضابطے موجود ہیں اور فوج ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے اپنی کوششیں کر رہی ہے، لیکن اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگوں کو جب حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں اب بات کی سمجھ آ گئی ہے، وہ میری بے وقوفی تھی، مجھے اپنے رویے پر افسوس ہے۔ ان تمام نشیب و فراز اور ان تمام خرابیوں کے باوجود زیکری کہتے ہیں کہ امید کی ایک کرن باقی ہے۔ میجر نڈال کے ہاتھوں زخمی ہونے والی ایک فوجی نے در حقیقت آپ کو ایک ای میل بھیجی ہے اور آپ سے رابطے کی کوشش کی ہے، اور وہ آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ آپ کو جن حالات کا سامنا ہے وہ انہیں سمجھتی ہے۔ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ فوجیوں کی سطح پر بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے لیے مثبت خیالات رکھتے ہیں؟ بالکل صحیح، میں جانتا ہوں کہ فوج کی صفوں میں یہ امید موجود ہے۔ میں یہ بات اپنے اس گروپ کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں جس کی سوچ میری وجہ سے تبدیل ہو چکی ہے۔ فوج میں شمولیت کے پہلے دن سے آج تک اپنے فوجی ساتھیوں کے ساتھ میرے تعلقات میں نمایاں فرق آ چکا ہے۔ ایک وقت تھا جب وہ مجھے ایک مسلمان کے طور پر دیکھتے تھے، کچھ مجھے ناپسند کرتے تھے، کچھ کھلم کھلا میرے ساتھ توہین آمیز برتاؤ کرتے تھے، لیکن اب وہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں اور مجھے اپنے ہی جیسا ایک فوجی سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان سے بات چیت کرتا رہا ہوں، میں نے انہیں اسلام کی بنیادی چیزوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے، تو امید کی ایک کرن موجود ہے۔ اس وقت حالات دشوار ہیں اور اگر اس کی وجہ سے میں مشکل میں ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن ان دوسرے لوگوں کے لیے، مستقبل کے اسپیشلسٹ کلاون کے لیے جو فوج میں بھرتی ہوگا اور جو مسلمان ہوگا، اس کے لیے آپ کو تبدیلیاں لانی ہوں گی۔ اسپیشلسٹ کلوان کا کہنا ہے کہ ان کی کوششوں کا مقصد صرف سسٹم کو بدلنا ہے اور اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ ایک امریکی مسلمان فوجی ہونا آئندہ کسی اور کے لیے اتنا دشوار نہ ہو جیسا کہ ان کے لیے رہا ہے۔ عمران صدیقی، مسلمز امریکہ، اردو VOA، فورٹ ہوڈ، ٹیکساس۔